الحمد لله ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ علماء کرام، عزیز طلباء اور برادران اسلام، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے آ کے یہاں بہت اچھا اثر لیا، ہم کو کچھ سیکھنے کا ملا۔ قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ آپ کا ذوق، شوق، لگاؤ، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے دین کا، قرآن کا اور اس لائن کا شوق، ذوق۔ اس کا جتنا شکر ادا کیا جاؤ اتنا کم ہے۔ کوئی نعمت کو ہمیشہ باقی رکھنا ہو، پائیدار رکھنا ہو تو شکر کی زنجیروں میں کس کے باندھ لو۔ اور اس قسم کی دینداری کے ساتھ اگر سنگین سے سنگین حالات بھی آوے، یہ حالات عارضی ہوتے ہیں، موسمی ہواؤں کی طرح آوے نہ گزر جاوے، حقیقتاً نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ نے قریش کو نعمتیں دی، مختصر یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس نعمت کو باقی رکھنا ہو تو شکر کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو دو نعمتیں بہت بڑی دی تھی، ایک تو امن اور ایک کھانے پینے کی فراوانی۔ اگر کھانے پینے کی فراوانی ہے لیکن امن نہیں ہے تو پھر اس کا لقمہ کنکر بن جائے گا، کرکس بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نعمتیں کھانے کی بھی دے، امن کی بھی دے، بڑی نعمت۔ اس نعمت کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ کعبہ شریف کی طفیل میں حق سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بڑی نعمت دی، امن کی اور کھانے کی فراوانی، تو کچھ رکعتیں بڑھا دو شکر کی۔ تو آپ کا ذوق، شوق، دینی جذبہ باقی رکھنے کے لیے کبھی کبھی 2 رکعت شکرانہ سب پڑھ لے کہ اللہ تیرا شکر ہے، 2 رکعت اللہ کے سامنے جھک کے پھر مانگے کہ اس نعمت کو باقی رکھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجلس قرآن کریم کے ختم کیا ہے، ان بچوں نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو لیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سب سے بڑی نعمت قرآن دی، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی انسانیت کے خوراک کے طور پر قرآن کو دیا ہے۔ جیسے اللہ نے پیٹ دیا، اللہ نے پیٹ دیا، پیٹ کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو لمبا چوڑا نظام اللہ نے پیٹ کا بھی بنایا، زمین بنائی، اور زمین کے اندر سے انسان کی بدن کی ساری ضروریات نکلتی ہے، کھانا بھی، پینا بھی، شوقیات کی دنیا میں پھول رنگ رنگ کے وہ بھی زمین سے نکلتے ہیں، پھل بھی زمین سے نکلتے ہیں، کپڑا بھی، کوئی چیز باقی نہیں جو زمین سے نہ نکلتی ہو، اس کی ضروریات بدن کی پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بدن کے ساتھ جو انسانیت دی، جو روحانیت دی، اس کی غذا کے لیے قرآن کریم، جیسے مادیت کے لیے زمین تو روحانیت کے لیے قرآن۔ قرآن کریم میں انسان کی انسانیت کی کوئی چیز اللہ نے چھوڑی نہیں، یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور قرآن کریم آج دنیا میں اسلام کی حقانیت کی کتنی ٹھوس دلیل اور کتنی مضبوط دلیل۔ حضرت نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھ سے بہت سارے خلاف عادت معجزات کا ظہور ہوا، کتابیں بھری پڑی ہے، تو عملی معجزات اتنے کہ گن نہیں سکے۔ یہ دیکھو یہ کتنا بڑا معجزہ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان میں اس طرح سے کیا رات کے وقت میں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کتنا بڑا معجزہ، وانشق القمر۔ کبھی آدمی سر پکڑ کے سوچے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کیا کتنی مقبول، کتنی محبوب، اور اللہ نے ان کو کیا روحانیت دی کہ یوں کرے چاند کے ٹکڑے ہو جاوے۔ یہ تو ہم خالی سن لیتے، لیکن تھوڑی دیر 10 منٹ سوچے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا، ان کا عملی معجزہ دیکھو۔ اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ چاند کا ٹکڑا اڑتا اڑتا جا رہا ہے، پھر جا کے جوائنٹ ہو گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درختوں کو اشارہ کیا تو اس کا کھجور کا گوشہ اس طرح سے اتر رہا ہے جیسے کوئی انسان باو کر آہستہ آہستہ دادر اترتا ہو، اور سامنے آ گیا اور یوں کیا تو پھر چلا گیا۔ یعنی یہ عملی معجزہ اللہ تعالیٰ حضرت نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنی قدرت کی ایسی نشانیاں جو کوئی ایسا نہ کر سکے، اور اشارہ کرے کہ محمد جو پیغام لے کر آئیں گے، قرآن، حدیث اور دین، دنیا کی کوئی طاقت ایسا نظام نہیں پیش کر سکتی ہے جیسے اللہ کے رسول نے پیش کیا معجزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے، قضائے حاجت کی ضرورت پڑی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو جنگل کے درخت سب جمع ہو گئے اور گنبد بن گئے۔ آپ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ یہ تو مجھتے نمورہ 2-3 باتیں قرآن اور حدیث کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو معجزات ظاہر ہوئے وہ اتنا ہے کہ آدمی گن نہیں سکتے ہیں۔ لیکن یہ معجزات اس وقت کے لوگوں نے دیکھے۔ اب اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں، اب خاتم الانبیاء، تو نبی کو نبوت کی برہان کے طور پر، دستاویز کے طور پر، سند کے طور پر معجزہ دیا جاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ سند ہے میرے پاس۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں تو امت محمدیہ کو قرآن کریم دیا، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے، پورا قرآن ایک معجزہ نہیں۔ سورہ فاتحہ 7 معجزے ہیں، قرآن کریم کی ایک ایک آیت مستقل معجزہ ہے۔ آج اسلام دشمن طاقت ہے، اسلام کو مٹانے کے لیے پانی کی طرح دولت لٹا رہی ہے، لیکن کوئی مائی کا لال میدان میں ایسا نہیں کہ یوں نیت کرے کہ آج قرآن کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن کا مقابلہ ایسا ہے جیسے سامنے پہاڑ ہے اور کسی آدمی کو غصہ آئے کہ اس پہاڑ کو مجھے ہٹانا ہے، اور اس کے پاس 2 سوئی تھی، 2 سوئی کپڑے سینے کی سوئی، اور غصے میں کہ آج پہاڑ کو میں ہٹا دوں، تو کیا سوئی سے پہاڑ ہٹ سکتا ہے؟ دنیا کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جائے لیکن قرآن کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھو کتنی بڑا معجزہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ قرآن کریم نے چیلنج دیا نا، آج بھی چیلنج ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن یوں فرماتا ہے کہ انسانوں، اگر تم کو قرآن کے بابت شک شبہ ہے کہ قرآن اللہ کا نہیں ہے تو چلو چیلنج ہے، ایک سورت بنا کے لاؤ، کوئی نہیں لا سکتا ہے۔ لَئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ قرآن یوں فرماتا ہے کہ اگر انسان اور جناتوں کی ساری صلاحیتیں اکٹھی ہو جاوے، قرآن کا مثال زیروکس لانے کے لیے، اوریجنل بھی نہیں، ڈبلی ساری جمع ہو جاوے، لیکن وہاں کیا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ دے تو بھی ہاتھ اونچا کر دے گی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، پہاڑ کو سوئی سے ہٹانا ہے،
قرآن کا مقابلہ کرنا۔ قرآن یہ فرمایا کہ ہم یقولون افطرا، کیا یہ بکواس کرتے ہیں کہ قرآن ایک بناوٹی چیز ہے؟ اگر تم کو اس طرح سے ہے تو چلو 10 صورتیں لاؤ۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا، اور اگر تم اس چیلنج کا جواب نہیں قبول کر سکتے ہو فَاعْلَمُوا، کان کھول کے سن لو، إِنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، یہ اللہ کے علم سے اتر کے آیا ہے۔ قرآن اللہ کے علم سے اتر کے آیا ہے، اور اللہ کے علم لامحدود۔ قرآن میں ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اگر دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جاوے، اور ایک آیت میں ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے، اب ایک درخت کی کتنی قلم بنے؟ کتنے بڑے بڑے جنگلات ہیں دنیا میں۔ قرآن نے کہا کہ دنیا میں جتنے درخت اور جھاڑ جنگل ہے، اس کی ایک ایک ٹہنی قلم بن جاوے، قرآن کہتا ہے، اور جتنے سمندر ہے سب روشنائی بن جائے، اور اللہ کی علموں کو لکھنے میں آوے تو سارا روشنائی ختم ہو جاوے سمندروں کی، پھر دوسرے سمندر، پھر دوسرے سمندر، پھر دوسرے سمندر، لیکن اللہ کی علم دھوں کا تو اس علم سے اتر کے قرآن آیا، علم معجزہ ہے۔ لا تنقضی عجائبها، 1,20,000 تفسیر تو لکھی جا چکی۔ مولانا یوسف صاحب بنوری رحمہ کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1,20,000 تفاسیر تو ہو چکی، لیکن ابھی ابل رہا ہے علوم قرآن میں سے، جیسے پانی کے چشمے ابل رہے ہیں۔ ہم تک آیتیں پڑھتے ہیں، عبادت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر جو علوم ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس میں سے جو علوم اور مرجان کا ابال ہے، وہ تو ان کو پوچھو جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا سمجھ دیا ہے۔ ابن عباس کو کوئی پوچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیر تو قرآن نے یہ فرمایا اگر تم کو ابھی بھی شک ہو، آج بھی قرآن کا چیلنج جھونکا تو ہے، اور دنیا کو چیلنج ہے۔ اب دیکھو ہمارے ہاتھ میں اسلام کی بات کسی کی آنکھ میں ہاتھ ڈال کے یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کہنے کے لیے کتنا بڑا ہتھیار ہے، کتنی بڑی طاقت ہے، کوئی تردد نہیں، کوئی اس کے اندر ریب نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، قرآن میں پورا لمبا ذکر ہے، مختصر۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اے ہارون، اے موسیٰ، فاذهبا الی فرعون، تم فرعون کے پاس چلے جاؤ۔ کہا کہ پروردگار ہم کو تو ڈر لگتا ہے ہماری تکذیب کریں گے وہ، وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور ان کے دربار کا شان شوکت دے کر زبان نہیں چلے گی، سینہ بھیچے گا۔ اللہ نے کہا کلا فاتیا، ہرگز نہیں، تم کو جانا پڑے گا، جاؤ اور یوں کہو انا رسول ربکم فارسل معنا بنی اسرائیل، ہم اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں تمہارے پاس یہ فرعون۔ پھر لمبی بات ہونے کے بعد فرعون نے کہا وما رب العالمین، بھئی تم رب العالمین کی طرف سے آئے تو رب تو میں ہوں۔ اس نے دعویٰ کیا تھا رب العالمین، یہ کون رب ہے جن کی طرف سے تم آئے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا تو اتنی طاقت تھی بات کرنے کی، ہمارے پاس تو ایک ایک آیت معجزہ ہے، والناس تک ان کے پاس 2 معجزے تھے، کتنی طاقت تھی۔ موسیٰ نے فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، میں اس رب کی طرف سے آیا ہوں جو رب ہے آسمان کا، زمین کا، آسمان زمین کی مابین مخلوق کا۔ تو فرعون کی مجلس کے لوگ سوچنے لگے کہ ہم تو اس کو رب مانتے ہیں، اور آج تک ہم تو یہ سمجھتے کہ فرعون ہی رب اعلیٰ ہے، اور یہ تو یوں کہتے ہیں کہ آسمان زمین اور اس کو بنانے والا، اس کے بیچ کی مخلوق کو بنانے والا وہ اصل رب العالمین ہے، ان کی طرف سے ہم آئے۔ تو فرعون کے مجلس میں جو ان کے بڑے بڑے سرداران تھے اور قوم تھی، ان کے دماغ سے فرعون کا ویلیو کم ہونے لگا۔ دیکھو اس وقت ضرورت تھی کہ توحید کی بات کی جاوے، رب کی طاقت کی بات کی جاوے، رب کسے کا اس کی معرفت دی جاوے، کیونکہ اس وقت بیماری یہ تھی کہ اپنے آپ کو رب سمجھ رہا تھا۔
تو اس طرح سے اللہ کی بڑائی بیان کی کہ فرعون کو رب کہنے والے دھیمے دھیمے کیا ہے، فرعون اس کے دل سے نکلنے لگا۔ فرعون نے کہا اپنے ماحول میں جو بیٹھے ہوتے ہو، الا تستمعون، اللہ سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے، اللہ سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے۔ اس طرح سے فرعون نے اپنے ماحول کو کہا، یہ تو یوں کہتا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے آیا ہوں، تو میرے سوائے تو کوئی رب ہے نہیں، میں نے تو ان کو بھیجا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات کی طرف دھیان دیے بغیر پھر کہا، ربکم و رب آبائکم الاولین، ربکم و رب آبائکم الاولین، میں تمہارا اور تمہارے پچھلے جتنے بڑے بڑے باپ دادا گزرے ان سب کا جو رب ہے ان کی طرف سے آیا ہوا۔ فرعون نے کہا اپنے درباریوں کو، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، ایسا لگتا ہے کہ اس کی کریک ہے، کریک لمجنون، جو رسول تمہارے پاس آئے یوں لگتا ہے کہ کچھ گئی ہے، دماغ نہیں ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ نب کو یوں کہتا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے آیا، اور پھر یوں کہتا ہے کہ تمہارے باپ دادوں کا رب ان کی طرف سے آیا۔ حضرت موسیٰ ایسا نے پھر یوں کہا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، میں اس رب کی طرف سے آیا جو مشرق اور مغرب کا، مشرق مغرب کے بیچ میں جو ہے ان سب کا رب ہے اور بڑی طاقت کا مالک ہے، اگر تمہارے دماغ میں سمجھ ہے تو ان کی طرف سے میں رسول بن کے آیا ہوں۔ اب جب حق کے سامنے باطل گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو تشدد پر اتر آتا ہے۔ فرعون نے کہا لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین، سن موسیٰ میرے سوا اگر کسی کو رب مانا جیل میں ڈال لوں گا۔ کوئی جوابت نہیں تھا ان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تیرے سامنے ایک بات پیش کروں، وَإِن جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ، ایک کھلا معجزہ اللہ کی طرف سے آیا، ان کا رسول ہوں، اس کی سند دوں، دستاویز دوں، پروف دوں، تو فأتِ بِهَذَا، پیش کر، کیا ہے تیرے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک لکڑی تھی ہاتھ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالی تو اللہ نے معجزہ بنا دیا، فن فناتا سانپ بن گیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور لکڑی اٹھا لی تو لکڑی بن گئی، زمین پر ڈالے تو سانپ، ایک معجزہ، اور اٹھا لے تو لکڑی بن جائے، دوسرا معجزہ۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنے بغل میں ہاتھ دبا کے نکالا تو یوں لگے کہ سورج اتر گیا، اتنا چمک کہ لوگوں کی آنکھیں چوندا گئی، یوں کرنے لگے، پھر یوں کیا تو جیسا تو ایسا ہاتھ ہو گیا۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے درباریوں کو کہا جادوگر لگتا ہے، کیا لگتا ہے؟ یہ بہت لمبی بات ہے، رات پوری ہو جائے، خیر میں تو خالی اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے دیے جس کا فرعون کے پاس جواب نہیں تھا، تو ان کی آنکھوں میں ہاتھ ڈال کے حق بات کو کیا۔ ہمارے پاس تو قیامت تک کہ اب کوئی نبی آنے والے نہیں، تو قرآن کریم کتنا زندہ معجزہ اور ایک ایک آیت معجزہ، لیکن آج ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے سر کے اوپر گرم گرم روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور ہم دوسروں کے در پہ جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے سر کے اوپر گرم گرم روٹیاں بھوک لگے تو یوں نکال کے کھاؤ۔ ہم تو دنیا کو تہذیب تمدن سکھانے والے، کوئی ہمیں کیا سکھائے، لیکن ہم احساس کمتری، مرعوبیت، قرآن سے اتنے دور کہ دوسری تہذیب سے متاثر ہو کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں۔ قرآن کریم اس کا موضوع، یعنی قرآن جس سے بحث کرتا ہے وہ انسانوں سے بحث کرتا ہے، اس کی آنکھ سے، اس کی زبان سے، اس کے کان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی سوچ سے، کیسی سوچ، کیسی آنکھ، کیسی زبان، کیسا سوچنا، اس سے قرآن بحث کرتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا قرآن نہیں ہے، جیسے پانی، کوئی یوں کہا ہے کہ ٹھنڈا پانی تو خالی کسی ایک قوم کا ہے، یہ مشترک سرمایہ ہے، سب کے لیے۔ جیسے روٹی، بھوک پیاس لگتی ہے تو روٹی پانی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، قرآن کریم صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے پارے قائم کر دیے کہ ہمارا قرآن تمہارا نہیں ہے، تمہارا یہ نہیں ہمارا قرآن، یہ سب کے لیے مشترک خوراک ہے۔ جیسے پانی، دھوپ، روٹی، کپڑا، سب کا مشترک سرمایہ، اسی طرح قرآن کی روحانی خوراک سب کے لیے ہے۔
اور اپنی انسانیت کی، اپنی روحانیت کی، اپنی بگاڑ کی گھڑیاں اس سے ملانے کی ہے، قرآن سے ملانے کی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک چوراہے کے اوپر گھنٹہ گھر قائم کر دیا، گھنٹہ گھر ٹاور، اب ایک دم صحیح وقت بتاتا ہے، 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، سالوں کا تجربہ۔ اب ہر کوئی وہاں جائے گا تو اپنی گھڑی دیکھے گا کہ میری گھڑی میں 9 اور 5 بجے ہے، اور گھنٹہ گھر کے اندر تو 9 بجے ہے تو میری گھڑی 5 منٹ آگے ہے۔ اپنی گھڑی پر بھروسہ نہیں ہے، فوری ملا لے گا، اس سے اپنی گھڑی ملا لو۔ کوئی ایسا نہیں پوچھے گا کہ اس ٹاور کو نصب کرنے والا چائنا کا تھا، روس کا تھا، امریکہ کا تھا، عربستان کا تھا، انڈین تھا، صرف یہ یقین کہ صحیح وقت بتاتا ہے، اپنی گھڑیاں ملا لیتا ہے، کوئی پوچھے گا نہیں۔ قرآن کریم پوری دنیا کے انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے، ان کی انسانیت کی گھڑی کو ملانے کے لیے، اب وہ سوچے کہ میں کیسا بولتا ہوں، قرآن کیسا بولنے کا کہا، اپنی بولی کی گھڑی ملاؤ۔ قرآن تو یوں کرو کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سوچ سوچ کے بولو، میں تو بے طرف بولتا ہوں، مجھے گھڑی ملانی پڑے گی۔ قرآن نے کہا یا ایمان والو اپنے آنکھوں کو نیچی رکھو، اے ایمان والو اپنے آنکھوں کو نیچی رکھو، میں میری آنکھیں کو گھڑی ملاؤں، میں تو یوں چلتا ہوں، اور یہ تو یوں فرما دے گا یغضض من ابصارہن۔ یہ مثال دے رہا ہوں، بہت لمبی باتیں ہیں، شارٹ میں یہ ہے کہ جیسے گھڑی سے آدمی گھڑی ملاتا ہے، ایک بات کا یقین کہ صحیح وقت دکھاتا ہے، قرآن ایک دم صحیح زندگی بتاتا ہے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے جانتے ہو؟ قرآن کریم کا مقصد کیا ہے جانتے ہو؟ صلاح اور فلاح کو یقینی بنانا۔ صلاح کا معنی اگر کسی کو سدھرنا ہے تو قرآن کے مطابق زندگی تو یقیناً 2 دونی 4 کی طرح سدھر گیا ہو۔ اگر کسی کو اپنے کو ٹاپ بنانا ہے، قیمتی بنانا ہے، تو قرآن کے مطابق اپنے سوچ کو ڈھال لیا تو یقین جانو کہ اس کے اندر صلاح آ گئی، اور صلاح کے بعد کیا ہوگا؟ کامیابی، فلاح۔ اب فلاح کامیاب، تو صلاح اور فلاح کو یقینی بنانا، اور فلاح سب سے بڑی جنت میں جائے گا، وہ پڑھتا جا، چڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، قرآن یوں کہتا ہے۔ تو قرآن کے مطابق زندگی انسان، دنیا کا کوئی بھی انسان بنائے گا تو اس کی صلاح اور فلاح یقینی ہو جائے گی۔ جیسے 2 دونی 4، برف ٹھنڈا ہے، آگ گرم ہے، آسمان پر ہے، اوپر ہے، زمین کے پیروں کے نیچے آسمان نہیں ہے، چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ آسمان اوپر ہے۔ مسلمات، اتنا مسلم کہ قرآن کے مطابق کوئی اپنی زندگی بنائے تو اس کی صلاح یعنی سدھر گیا، اور اس کی فلاح یعنی کامیاب ہو گیا، یہ یقینی یقینی یقینی۔ کتنی بڑی بات! قرآن میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے وہ اسباب بھی بیان کیے ہیں جن اسباب کو اگر کوئی فرد اپنا لے یا کوئی قوم اپنا لے تو ان کی بربادی، ان کی ہلاکت اور ان کا نیز نابود ہو جانا یقینی یقینی یقینی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بربادی سے اور اس کی ہلاکت سے بچا نہیں سکے گی۔ ایسے صفات بھی قرآن نے بتائے۔ پھر وہ یوں کہا ہے کہ ہمارے پاس تو کلچر ہے، اور اپنے کلچر پر اس کو کیا ہے، ناز ہے، اور اپنے کلچر پر اتراتا ہے، یا ہمارے پاس تو تہذیب ہے، تمدن ہے، عسکری طاقت ہے، کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکے گی، چاہے مادی اعتبار سے وہ کتنی ترقی پر قوم ہو، لیکن ہلاکت کے اسباب اس کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ تو قرآن اٹھا کے کہتا ہے، جس کو ایام اللہ کہتے ہیں، ایام اللہ، کہ ایسوں کو باوجود ترقی کے مادی ترقی تھی، کھیتی کی ترقی تھی، تعمیرات کی ترقی تھی، تہذیب و کلچر و تمدن کی ترقی تھی، لیکن ہلاکت کے اسباب اور صفات اس کے اندر آنے لگے تو ان کو کوئی دنیا کی طاقت بچا نہیں سکی۔ قرآن نے کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کے پر بیان فرمایا کہ کلن اخذنا بذنب فمنهم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنهم من اخذته الصیحة ومنهم من خسفنا بهم الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا على انفسهم يظلمون۔ قرآن فرماتا ہے کہ کتنی قوموں کو جب بربادی اور تباہی اور ہلاکت کے اسباب گناہ اس کے اندر جمع ہو گئے تو اللہ نے مثال دی ہے کہ کتنوں کے اوپر ہم نے تیز خون آندھی چلائی، قوم عاد پر، بڑی طاقتور قوم تھی۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ،
وہ جب کسی دشمن کو پکڑے تو 2 پیر سے یوں تیر ڈالتی تھی، لیکن ان کے اندر ہلاکت کا سبب جمع ہو گیا، استکبار، گھمنڈ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دیا۔ تو ان کے اوپر یہ قوم سمود کے اوپر ایک آواز آئی، کلیجے پھٹ گئے اور اونٹے کی اونٹ ختم ہو گئے۔ قارون کو اللہ نے زمین میں ڈسے گھسا دیا۔ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہی۔ قرآن نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ قرآن نے یہ فرمایا کہ قوم عاد اللہ کی زمین کے اوپر گھمنڈ کیا۔ دیکھو استکبار، گھمنڈ، اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا کہ میرے پاس تو سب کی عقل ہے، مجھے کسی کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب کو کیا ہے دے سکتا ہوں پیغام صلاحیت کا، صلاح کا، فلاح کا۔ اس قسم کی قومیں جب زمین میں آئی، جیسے قوم عاد، استکبار پیدا ہوا، گھمنڈ پیدا ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے خالق، جس خالق نے ایک نطفے سے پیدا کیا، اس کو اوقات کو بھول گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اسباب میں ہلاکت میں سے قرآن کے اندر سب سے بڑھ چڑھ کے کوئی سبب بیان کیا تو اللہ کی ہدایت کو ٹھکرانا گھمنڈ میں، رسول کی تعلیم کو گھمنڈ میں ٹھکرانا، رسولوں کی تکذیب کرنا اور اللہ کی نافرمانی پر جم جانا۔ جب اللہ کی نافرمانی پر، معصیت پر جماؤ پیدا ہو گیا، استکبار پیدا ہو گیا، ہدایت کی طرف سے بے اعتنائی ہوئی، ٹھکرایا گیا، تو اس کے اندر ہلاکت کے اسباب جمع ہو رہے۔ اللہ نے ایام اللہ کے اندر اس کو پھیلا گیا۔ دوسرے نمبر پر حق سبحانہ و تعالیٰ جب کسی قوم کے اندر کسی بھی طرح کا ظلم جمع ہو جاتا ہے، ظلم جمع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، ہم نے تم سے پہلے ایک ایک بستی کو جب ظلم پر اتر آئی، ستم پر اتر آئی، تو ہم نے ختم کر کے رکھ دیا۔ تو دیکھو اسباب ہلاکت بیان کیے کہ نہیں؟ اگر کسی فرد میں، کسی قوم میں، کسی ملک میں استکبار اور گھمنڈ پیدا ہو گیا یا ظلم و زیادتی پیدا ہوئی، ظلم کی لاکھوں قسمیں ہیں، بہت لمبی تفسیر ہے، مستقل یہ کہ کسی کو ٹینشن دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو کسی کے حق کو نہ دینا، ان کے حق کو چھین لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی ظلم ہے، ظلم و ظلمات، تو وہ قوم کیا ہے ہلاکت کی طرف جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد اس کے عقیدے میں، اس کی فکر میں، اس کے اخلاق میں ایسا فساد پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی قدم ہلاکت کی طرف اٹھے گا، اس کی بولی ہلاکت کی طرف، اس کا سوچ ہلاکت کی طرف، اس کا چلنا ہلاکت کی طرف۔ تیسرے نمبر پر فساد کا معنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اپنی افادیت کو ختم کر دے، اپنی نافیت کو ختم کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عین امن اور سکون کے اوپر جو دنیا کا نظام بنایا ہے، اس امن سکون کے اندر مخل بنے، اس کو کیا ہے راستے سے ہٹا کے امن کے بجائے فساد برپا کرے، تو اللہ کی طرف سے اس قوم کی یا اس فرد کی تباہی اور بربادی کا سبب اس کے اندر آنے لگا، وہ ختم ہو جائے گی۔ کسی آدمی کے مہمان آنے والے ہو، مہمان کے آنے سے پہلے اس نے اچھی طرح سے تکیہ بچھایا ہے، گدا بچھایا ہے، بہت کچھ کیا ہے کرینہ سے، لیکن کوئی آدمی آ کے اس کو یوں کر کے پھینک دے اور ادھر پھینک دے اٹھے تو غصہ آئے گا کہ میں نے کتنی محنت سے سجایا، نے تو نے اس طرح سے بگاڑا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے امن و امان پر دنیا کا نظام بنایا، امن و امان کی بقا کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور پوری شریعت کو دیا۔ شریعت کا ایک ایک حکم کو دیکھنا، امن کو باقی رکھنا ہے، یا تو جان کی حفاظت، یا تو عقل کی حفاظت، یا تو نسل کی حفاظت، یا تو اپنی جانوں کی حفاظت۔ جس پر دنیا کا مدار ہے ان کی حفاظت ہی شریعت کے کسی حکم کے اندر نکلے گی۔ اب اس کے بجائے کوئی فساد بتاوے، اپنی نافیت کو ختم کر دے، تو سمجھ لے کہ اس کے اندر ہلاکت کا سبب جمع ہو گیا۔ اسی طرح سیئات کا ارتکاب، کوئی یوں سمجھے کہ بس صرف عیش کرنے کا،
تعیش کرنے کا، کھا پی کے مزہ کرنے کا اور خالق کو بھول جاوے اور اللہ کی نافرمانی کو اتنا معمولی سمجھے کہ دھرا دھر نافرمانی کرے، تو اللہ نے فرمایا احسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا جو لوگ دھرا دھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تعیش کرتے ہیں، اللہ کو بھول کے زندگی گزارتے ہیں، کیا وہ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے چھٹک سکتے ہیں؟ کوئی بھی ہم سے چھٹک نہیں سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ کلام پاک تمام انسانوں کے لیے فلاح اور صلاح کو یقینی بنانے کے لیے اتارا اللہ پاک نے، اور نبی پاک صاحب نے اس کو سمجھایا، اس میں ایسے اسباب بتائے جو اسباب کوئی قوم اختیار کر لے تو چاہے وہ علوم عصریہ میں کتنے آگے ہو، مادیت میں کتنے آگے ہو، ان کے پاس کلچر بھی بہت اونچا ہے، تہذیب بھی بہت اونچا ہے، لیکن قرآن نے فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلکم کانوا نہیں اثاروا الارض وامروها اکثر مما امروها۔ قرآن نے فرمایا کہ ذرا دنیا میں گھومو، ایسی قومیں بھی دنیا کے اندر آئی جو کھیتی کے اعتبار سے بہت ترقی پر تھی، جیسے قوم سبا، اسی طرح تعمیرات کے اعتبار سے پہاڑوں میں اونچے اونچے بنگلے بنا رہی تھی، ان کے پاس ہزاروں قسم کے اسلام کا علم تھا، لیکن اللہ سے رشتہ کٹ گیا، خواہشات پر اتر آئے، اسباب ہلاکت جمع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ہلاک کیا کہ ان کی تمدنی ترقی، ان کی تعمیری ترقی، ان کی زراعت کی لائن کی بلندی ان کو نہیں بچا سکی۔ تو قرآن میرے دوست اور بزرگوں اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے تمام انسانوں کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو علوم رکھے ہیں، جس طرح ہم نے تلاوت کی، قرآن پڑھا، آیاتیں پڑھی، لیکن اس میں جو اللہ کی مرادیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر اپنی مراد کہتے ہیں، اس مرادوں پر چاہو، یہ بھی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے سجدوں میں مانگے کہ اللہ مجھے علم قرآن کا نصیب فرما، مجھے قرآن کا نور نصیب فرما، تیری مرادوں پہ مجھے مطلع فرما۔ جس طرح کبھی ہریالہ گھاس اگتا ہے اور ہریالہ گھاس کے نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے، لیکن گھاس کے نیچے چھپا ہوا ہے، کبھی کبھی ہوا سے گھاس ہلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نیچے پانی ہے۔ کہ ہم جو قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ایک تو ہم نے قرات کی، لیکن اس سورہ فاتحہ میں جو اللہ تعالیٰ نے علوم کھپا کے رکھے ہیں، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے اسباب اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں، تو جیسے ہوا ہلنے سے گھاس ادھر ادھر ہوتے ہیں پانی نظر آتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے معنی کو دکھاتے ہیں، اور معنی تک کیا انسان کی بصیرت پہنچتی ہے اور اللہ کی مراد کو پا کے اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ یہ کہے رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ اللہ ان کو قرآن کا علم دے، تو اللہ نے کتنا قرآن کا علم دیا؟ اللہ سے مانگنا پڑے، اللہ سے مانگنے کے بعد حق سبحانہ وتعالیٰ وہ چیز ہم کو دیتے ہیں۔ کبھی کشمیر جانا ہو تو دیکھنا برف گر رہا ہے، تو برف باری کے اندر بڑے بڑے سیب کے جو باغیچے ہیں اس میں چھپ جاتے ہیں، لیکن سیب کی خوشبو آتی ہے، اور جو برف پگھلتا ہے تو بڑے بڑے سیب اندر سے نمودار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان آیاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لولو اور مرجان چھپا کے رکھے ہیں، جو علوم چھپا کے رکھے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ میں سے اتنا علوم نکالوں لاؤکر تو سبھی نبائرن، تو 70 اونٹ پر میرا دفتر اٹھانا پڑے۔ 70 اونٹ خالی سورہ فاتحہ کے اندر جو علوم کھپا کے رکھے ہیں وہ اگر میں نکالوں، اللہ کے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا، میں مدینہ کا علم ہوں، علی اس کا گیٹ ہے، وہاں سے علوم نکلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی یہ دی۔ اب میں ان بچوں کو بھی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کرے، ان کے والد بھی مبارکبادی کے لائق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائے۔ شاہ ولی اللہ علیہ رحمٰن نے لکھا ہے کہ جس کے سینے میں قرآن اللہ تعالیٰ دیتا ہے عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ کتنا بڑا سرمایہ، کتنی بڑی دولت، عذاب قبر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صاحب نے فرمایا کہ اس قرآن سے اللہ کتنوں کو اونچائی پر لے جاتا ہے اور کتنوں کو نیچے لے جاتا ہے۔ الاعوذ باللہ، اگر ہم سے قرآن کے بابت بے ادبی ہوئی، گستاخی ہوئی، جس طرح سے پڑھنا چاہیے اس طرح سے ہم نے نہیں پڑھا، تو یہ بھی ہے کہ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، یہ قرآن کتنوں کو ہدایت دیتا ہے، کتنوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔
جیسے روح البیان کے اندر ایک جملہ لکھا ہے کہ قطرین ندا سار فی ذوف الاسداف درن و سار فی ذوف الافعا سمن، جیسے شبنم کا قطرہ جب جنگل میں ٹپکتا ہے تو اژدہا منہ پھاڑ کے اس کو اپنے پیٹ میں لیتا ہے، شبنم جا کر اس کے پیٹ میں جا کے وہ کیا ہے بنتا ہے، زہر بنتا ہے، اور سمندر کا سیپی اپنے میں لیتا ہے اور نیچے بیٹھ جاتا ہے تو ڈائمنڈ بنتا ہے، موتی بنتا ہے۔ ایکت قطرہ ہے شبنم کا، سانپ کے پیٹ میں جا کے کیا بنتا ہے، زہر بنتا ہے، اور سیپی کے پیٹ میں جا کے موتی بنتا ہے۔ ایکت قرآن ہے، کسی کے لیے ہدایت بنتا ہے اور کسی کے لیے گمراہی بنتا ہے، تو اللہ سے ڈرے بھی، کانپے بھی، اللہ سے ہدایت بھی مانگے۔ اور قرآن کریم جب ہدایت کے لیے اترا تو اس میں اتنی زبردست ہدایت ہے۔ دیکھو شیطان، جنات، ان کی فطرت میں سرکشی ہے، ان کی فطرت میں سرکشی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ لمبا قصہ، اس میں ایک ٹکڑا یوں آتا ہے کہ عکاظ کے بازار میں جناتوں کی ایک ٹوڑکی درخت پر بیٹھی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم سنا فجر کی نماز میں، تو قرآن سنتے ہی کیا ہے دھیان دیا تو چلا اٹھے نا سمینا قرآن عجباً یہدی الرشد، ارے عجیب قرآن، یہ تو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سرکش جناتوں نے ذرا توجہ دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ تو قرآن کو اگر توجہ سے ہدایت کی مانگ سے ہم پڑھیں گے تو اللہ کیا ہے ہم کو یہ دے دیں گے۔ ایک تو قرآن ہم فنی حیثیت سے پڑھیں کہ ہم مفسر بنیں، ان کے لغات پر ہمارا قابو ہو جائے۔ ایک مطالعہ تو یہ بھی ہو کہ فنی حیثیت سے مفسر بنے، اور ایک مطالعہ ہدایت اور نصیحت کی حیثیت سے ہو کہ قرآن جس مقصد کے لیے اترا ہے ہدایت اور نصیحت، اللہ تعالیٰ ہدایت اور نصیحت کا بھی ہم کو بڑا حصہ نصیب فرماوے۔ اگر ہم کو ہدایت نہیں ملی قرآن کے باوجود تو اس کی مثال ایسی ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی کو درزی کا فن تو آتا ہے، کرتا سی سکتا ہے، پاجامہ سی سکتا ہے، شیروانی سی سکتا ہے، پورا فن جانتا ہے، بیچارے کے پاس کپڑا نہیں ہے۔ اب کپڑا نہیں تو کیسے سیے؟ یہ ایک سنار ہے، انگوٹھی بنا سکتا ہے، بالی بنا سکتا ہے، پورا فن جانتا ہے، لیکن اس بیچارے کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے تو بنائے کیسے؟ اسی طرح میرے پاس نماز کے مسائل تو ہے، میرے پاس زکوٰۃ کے مسائل تو ہے، میں اخلاقیات کا علم تو جانتا ہوں، لیکن ہدایت نہیں ملی تو میں باوجود اخلاقیات کے علم کے بد اخلاق ہوں گا، باوجود نماز کے مسائل کے بے نمازی ہوں گا، باوجود روزے اور زکوٰۃ کے مسائل کے زکوٰۃ بھی نہیں دوں گا، نہیں روزہ بھی نہیں رکھوں گا۔ جیسے وہ بیچارہ جانتا تو ہے لیکن کپڑا نہیں ہے تو کیسے سی کے دے، سونا چاندی نہیں ہے تو کیسے زیور بنا کے دے، یا بڑا ہی بیچارہ پلنگ بنا سکتا ہے، کرسی بنا سکتا ہے، دروازہ بنا سکتا ہے، لیکن لکڑا نہیں ہے ان کے پاس۔ تو ہدایت ایسا جیسے مٹیریل، تو قرآن ہدایت کے لیے اترا تو قرآن پڑھتے وقت اندر سے مانگ ہو ہماری، یہ سب سے بڑی قرآن کی قدر ہے کہ اللہ جس مقصد کے لیے تو نے قرآن کو اتارا ہم تو اس سے بھیک مانگتے ہیں، اس میں سے مجھے ہدایت دے، مجھے نصیحت دے۔ قرآن نے اس کی دعوت دی ہے، اولا یتذکرون اولا یشکرون اولا یشعرون اولا فبأی آلاء ربکما تکذبان، کہاں کس انداز سے اللہ تعالیٰ تدبر کی دعوت دیتا ہے، تذکر کی دعوت دیتا ہے، ہدایت کی مانگ کی دعوت دیتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ خیر آخر میں وقت بھی ہو گیا تو میں یوں کہتا ہوں کہ بچے مبارکباد ہے، ان کے والد بھی مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچوں کو حافظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس مبارک مجلس سے ہماری جتنی زائد تمنائیں ہیں اللہ پوری فرماوے، جو بیمار ہیں ان کو اس کے طفیل میں تندرستی عطا فرماوے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ اس کی طفیل میں ہمارے قرضوں کو ادا کرنے کے اسباب مہیا فرماوے، گھروں میں الجھنیں ہو تو اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ گھروں کی الجھنوں کو سلجھا دے۔ یہ دعائیں کرے، یہ دعا کا محل ہے، دعا کا مقام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ ہم نے جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کلام کی عظمت عطا فرماوے، اس پر عمل عطا فرماوے، اس کے مطابق یقین عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔